بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم امام رضا علیہ السلام کے خاص صحابی جناب خواجہ ابا سلط کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جو مشہد مقدس کے باہر والی طرف ہے۔ زیارت گاہ جناب خواجہ ابا سلط صحابی حضرت امام رضا علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہ میرے دور کے سلیمان محمدی ہیں۔ اصل نام عبدالاسلام بن صالح، جناب خواجہ ابا سلط صحابی حضرت امام رضا علیہ السلام۔ اس روضہ اقدس کے 4 دروازے ہیں اور 7 قسم کی ٹائلوں سے روضہ مزین ہے۔ انہیں باب الرضا بھی کہا جاتا ہے، جس طرح جناب عباس کو باب الحسین کہا جاتا ہے، یعنی آقا حسین کا دروازہ، اور یہ ہیں آقا امام رضا کا دروازہ۔ کچھ روایات کے مطابق ان کی زیارت کے بغیر امام رضا کی زیارت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ امام نے انہیں بہت ساری وصیتیں کی ہیں، اور خواجہ ابا سلط رحمۃ اللہ علیہ یہ مولا امام رضا علیہ السلام کے وہ خادم ہیں جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کو زہر کی حالت میں تڑپتے دیکھا، اور یہ گواہ ہیں مولا کی شہادت کے۔ آئیے ان کی قبر پاک کی زیارت کرتے ہیں۔ خواجہ ابا سلط امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد 1 سال قید میں رہے ہیں، اور جیسے کہ بتایا گیا کہ امام محمد تقی کے بھی صحابی ہیں۔ قید میں 1 سال بعد امام محمد تقی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور خواجہ ابا سلط بہت پریشان دکھائی دیے، اور امام محمد تقی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آقا 1 سال سے قید میں ہوں۔ تو امام فرمانے لگے کیا چاہتا ہے کہ تیری قید رہا کر دی جائے؟ خواجہ ابا سلط ایک کاروباری شخصیت بھی تھے، اور نرم و ناز سے پلنے والے 1 سال قید میں رہے۔ کہنے لگے آقا امام محمد تقی علیہ السلام رہائی چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اپنی آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کر کے جب خواجہ ابا سلط نے کھولیں تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ امام نے فرمایا جاؤ، ساری زندگی نہ تم مامون الرشید دیکھے گا اور نہ تم مامون الرشید کو دیکھ سکو گے۔ ریاست کے حالات خراب ہوئے، مامون الرشید کسی اور طرف چلا گیا، خلیفہ بدل گیا، وقت گزرتا رہا، خواجہ ابا سلط انتقال کر گئے، اور آج اس جگہ ان کا مقبرہ ہے، مشہد مقدس کے باہر والی طرف۔ ہمارے قافلے کا اگلا سٹاپ ہے زیارت گاہ جناب حضرت خواجہ مراد، جو کہ ایک اور صحابی ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام کے۔ ان کا اصل نام ہے ہرثمہ بن العین۔ یہ روضہ اقدس پہاڑوں کی اونچائی پر ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ان بزرگ ہستیوں کی زیارت کے لیے روزانہ تشریف لاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے ہیں جی قبر اقدس جناب خواجہ مراد، صحابی ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام کے۔ یہ آپ سامنے ان کے گنبد کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ خواجہ مراد ہرثمہ بن العین ان کا جو نام ہے اصل، یہ وہ صحابی ہیں جو ہارون رشید کے لشکر میں تھے، اور امام رضا علیہ السلام نے اپنی نگاہ کرم فرمائی، جس طرح آقا حسین نے حر پہ نظر کرم فرمائی، تو یہ مولا رضا کے صحابی بنے۔ مشہد مقدس کے اطراف میں 3 خواجگان کی زیارات ہیں، ان میں سے یہ دوسرے خواجہ ہیں خواجہ مراد۔ ابھی یہ خواجہ ربیع کی زیارت بھی ہے، وہ بھی مومنین کو کروائی جائے گی۔ یہاں خواجہ مراد کے ہاں حدیث ایک لکھی ہوئی ہے کہ یہ امام کے رازوں سے واقف ہیں۔ جیسے امام اللہ کے رازوں سے واقف ہیں، ویسے ہی یہ ان کی معرفت اتنی بلند ہے کہ امام کے رازوں سے واقف ہیں۔ بسم اللہ ان کی مرکز کی زیارت کرتے ہیں۔ یہاں پہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ کافی بلندی پر یہ روضہ اقدس ہے، اور پراپر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اوپر تک جانے کے لیے، اور جس روضہ اقدس پر بھی جائیں وہاں پر دونوں اطراف میں پراپر سٹالز لگے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر کھانے پینے کی چیزیں، بچوں کے کھیلنے کی چیزیں، بیگز اور مختلف دیگر ضروریات زندگی کے اشیاء اویلیبل ہوتی ہیں۔ روضہ اقدس سامنے آ رہا تو ہم درود پاک کا ورد کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحابیوں کی کیا بات ہے۔ آستان مبارک ہرثمہ بن العین خواجہ مراد، مرکز جناب خواجہ مراد۔ خواہران سے مراد خواتین کے گزرنے کا وہاں سے راستہ ہے، یہ ورود برادران لرجال۔ خواجہ مراد چونکہ امام رضا کی نظر کرم سے ہارون رشید کے لشکر سے بغاوت کر کے، یعنی باطل سے حق کی طرف آئے تھے، تو ہارون رشید نے اس پداش میں انہیں 1 سال زندان میں ڈالا۔
جب زندان سے رہائی ملی باہر آئے تو پتہ چلا کہ امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا ہے اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ہارون رشید نے وقت کے خلیفہ نے اس وقت کی شورا بلائی اور شورا سے کہا کہ تمام ملکوں میں یہ خبر پہنچائی جائے کہ امام رضا اپنی طبعی موت شہید ہوئے ہیں، نہ کہ انہیں زہر دی گئی ہے۔ تو اس شورا کے اندر خواجہ مراد بھی موجود تھے اور وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میرے آقا کو زہر دی گئی ہے، وہ طبعی موت شہید نہیں ہوئے۔ تو ہارون رشید کہنے لگا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو خواجہ مراد کہنے لگے کہ میں امام کے رازوں سے واقف ہوں، مجھے امام رضا علیہ السلام پہلے سے ہی بتا چکے تھے کہ مجھے اس طرح سے ہارون رشید زہر دے گا اور مجھے ایسے شہید کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر خواجہ مراد وہاں سے باہر نکلے تو وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے خواجہ مراد کے پیچھے اپنا ایک لشکر لگا دیا۔ خواجہ مراد جن کا نام ہرسمہ بن العین بھی تھا، مشہد سے باہر نکلے، 14 کلومیٹر کی دوری پر اسی جگہ آئے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہاں امام رضا کے ماننے والے کچھ لوگ رہتے ہیں۔ وہ یہاں آ کر 7 سال تک عرصہ یہاں پہ رہے اور یہیں پر اس دار فانی سے رخصت ہوئے، اور آج اسی جگہ پر ان کا مقبرہ موجود ہے جس کی زیارت کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ ان کے روضہ اقدس کے باہر کے کچھ مناظر ہیں پہاڑوں کے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پس نتیجہ یہی ہے جو اولاد رسول کے قدموں پہ گرتا ہے تو دنیا اسے سلام کرتی ہے۔ زیارت کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ کافی اونچائی پر یہ روضہ اقدس